کیا فرماتے تھے؟ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. یہی بس عقیدہ ہے کہ قوم کہنا نبی کا کام ہے، بِإِذْنِ اللہ اٹھنا یہ پھر مردے کا کام. اللہ کے نبی اس طرح فرماتے ہیں. اب برادران اسلام، یہ ان کا معجزہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے غیر کو خصوصیات نورانی اور خصوصیات بشری سننا، دیکھنا، سمجھنا، احساس کیسے کیا. بخاری شریف کی روایت، صحیح بخاری. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابیہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بیان کرتے ہوئے کھجور کا تنا مسجد میں اس سے ٹیک لگا کے بیان کرتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں لگتا. اگر آپ مجھے اجازت دیں، میرا ایک غلام کارپینٹر ہے، نجار ہے، تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں. آپ ممبر پہ اوپر بیٹھ کے بیان کریں تاکہ عزت بھی ہو، ریسپیکٹ بھی ہو، پتہ چلے اس اللہ کے نبی یہ ہے، باقی سب سامنے بیٹھے ہیں، دور تک سب کو آپ نظر بھی جائیں، نظر بھی آئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے اجازت دے دی، اجازت دے دی. جب ممبر بن کے آ گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کے تنے کی ٹیک چھوڑ دی اور ممبر پر تشریف لے آئے. ممبر پر تشریف لے آئے. اب صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ آپ ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ہم نے کسی کے رونے کی آواز سنی، اور رونا ایسے تھا جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اس کی ماں گم ہو جائے، مل نہ رہی ہو، ایسے رونے کی آواز. یہ سارے صحابہ سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ہمیں کوئی روتا ہوا نظر نہ آیا. توجہ ادھر ادھر ہماری گئی، ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا بھی شاید کوئی رو رہا ہے لیکن روتا ہوا ہمیں کوئی نظر نہ آیا. سب حیران کہ یہ آواز کہاں سے آئی. برادران اسلام، صحابہ دیکھتے رہے. اتنے میں دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے. ممبر سے احکامات الہی میں بڑے پتے کی بات کر احکامات الہی بیان فرما رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ممبر آپ نے چھوڑ دیا. جو کام فرض تھا وہ کر رہے تھے. ان دوستوں کے سامنے درد دل کے ساتھ رکھتا ہوں جو کہتے ہیں بھی آپ سارا سال معاذ اللہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں بس محفلیں سجا دیتے ہیں، سرکار کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، حرام کام بھی ناجائز کام بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت اور کیا فائدہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ کام مسلمان ویسے ہی سارا سال کرتے ہیں، پھر رمضان میں منع کیا کرو مسجدوں میں نہیں آنا، چھوڑ دیں. تو ایک مہینہ آ گئے تو غنیمت سمجھے بھائی یہ بھی بڑی مہربانی، مسجد میں بیٹھ گئے. ورنہ آپ کہتے ہیں مسلمان کو بڑی مسجد میں آج تک برابر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، انہوں نے دعا کرنی نہیں اور یہ جا وہ ہو جا. حالانکہ یہ بندہ مومن کی شان. وہ مومن کا شعر اب مجھے پہلا مصرع بھول رہا ہے. وہ ایک دن مسجد میں چلا گیا تھا نہیں، پہلا مصرع دیر سے نکل گیا. بس ایسے استاد ہوں شب مسجد میں جزا کرتا جا فساد مومن آگے خدا خدا کر کے، شب مسجد میں جا پھنسا مومن، رات گزری خدا خدا کر کے، یاد رات گزرے مسجد سے نکلوں. ناراض نہیں ہونا، اپنے اندر جو ہے ایک بندہ مومن کا دل پیدا کرے. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن مسجد میں ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ سکون آتا ہے، سکون آتا ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے گا تڑپے گا بھائی مجھے اللہ کے گھر سے باہر آنا پڑ گیا، واپس جائے گا. یہ اس روایت کو بدل. مسجد میں ہم آئیں گے، آتے ہی سب سے پہلے مسجد کی دیوار کو شرف ملاقات بخشیں گے، ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. علامہ صاحب 4 دفعہ 5 دفعہ کہیں گے، پھر کہیں جا کے
ہاں کوشش کریں گے اور کہیں گے آگے تو موری نے پیچھے پہ یہ بیٹھ ہی نہیں دیتا. اس لیے میں الحمدللہ جہاں بھی بیٹھتا ہوں خود بھی ٹیک نہیں لگاتا ہوں. ماشاء اللہ جانی صاحب دیکھیں جوان آدمی ہے ٹیک کے بغیر بیٹھے ہیں. تو بات کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے ٹیک کو چھوڑ دیا, ممبر پہ بیٹھے. اب رونے کی آواز آئی, صحابہ پریشان ہے, کون رو رہا ہے؟ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے سیدھا جا کے کھجور کے تنے کے اوپر جا کے ہاتھ رکھا. کھجور کے تنے کے اوپر جا کر ہاتھ رکھا اور میں کہوں تو ہاتھ رکھتے ہی سینے سے لگا لیا اور اس سے کلام فرمایا. اس سے کلام فرمایا. معلوم یہ ہوا امتی اگر دل سے محبت مصطفیٰ میں روئے, مصطفیٰ سینے سے لگاتے, مصطفیٰ سینے سے لگاتے ہیں. سیدھا یانا یہ بھی بتاتا ہے سرکار کا کوئی امتی تڑپے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کو اس کے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو ان کو خبر گئی, ان کو خبر گئی. برادران اسلام آپ نے سینے سے لگا دیا. میں اس کھجور کے تنے کی عظمت پہ قربان جاؤں, عظمت پہ قربان جاؤں. عرش بھی اس وقت دیکھ کے کہتا ہوگا واہ بھی کھجور کا تنا, دوارے تیری قسمت, کب سے دوبارہ میں ترس رہا ہوں کہ آئے اور پاؤں ہی مجھ پر لگ جائے, تجھے تو سینے سے لگایا ہے. سبحان اللہ, تجھے تو سینے سے لگایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے سینے سے لگایا. آپ نے پوچھا روتا کیوں ہے, روتا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ اتنا قریب کیا تھا اب دور کیوں کیا, مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات. برادران اسلام یہ بخاری کی میں حدیث بیان کر رہا, جب اس کو سینے سے لگایا, یہ صحابہ کا بیان ہے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ اب میں صحیح جگہ پہ آ گیا ہوں, سسکیاں لیتے لیتے خاموش ہو جاتا ہے, ویسے ہی وہ خاموش ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اب میرا آپ سے سوال یہ, کبھی کسی نے کھجور کا خشک تنا کھجوریں دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو خشک ہو جاتا ہے, جس کی جڑ کاٹ دی جائے, گھر میں پڑا ہوا رکھا ہوا, اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کا تنا تو وہ فرنیچر بنانے کے کام بھی نہیں آتا, اندر سارا بھوسے کی طرح ہی ہوتا ہے, اگر جلائیں گے تو دھواں ہی دے گا. کسی نہ کام کی لکڑی ہے ظاہری طور پہ, امتی کو وہ لکڑی بھی بتا رہی ہے ویسے تو لکڑی ہوں لیکن دیکھو محبت رسول میں روئی ہوں تو لکڑی نہیں ہوں, اب میں وہ کھجور نہیں ہوں, میری وہ قدر و قیمت نہیں رہی جو پہلے تھی کہ لوگ ایندھن کے لیے جلا دیتے یا پھینک دیتے. نہیں, تو ایک امتی اگر عشق رسول میں روئے تو وہ بھی عام امتی نہیں رہتا ہے, عند اللہ اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے, اب حدیث کے الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا اگر تو چاہے, اگر تو چاہے. چلے میں یہاں روکتا ہوں بات, اگلی بار وقت کم ہے, میں پہلے کر کے اس پہ سمیٹتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کبھی آپ نے کھجور کے خشک تنے کے کان دیکھے؟ چلو اس کو چھوڑ دیں, جنرل کرتا ہوں. کسی درخت کے کان دیکھے؟ زبان دیکھی؟ بولتا ہوا کبھی دیکھا؟ چلتا ہوا کبھی دیکھا؟ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے, رفعت والے, میں تقابل نہیں کر رہا, میں صرف شان مصطفیٰ بیان کر رہا. وہ قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو اٹھاتے ہیں, اور مردہ کون ہوتا تھا؟ انسان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی قم باذن اللہ کہا, نہ کوئی دعا کی, صرف ٹیک لگائی.
میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر کی شان کا عالم یہ ہے کہ جس کے ساتھ صرف آپ کا جسم کچھ دیر لگا، اللہ نے اسے کان بھی دے دیے، اسے دماغ بھی دے دیا، اسے زبان بھی دے دی، اسے احساس بھی عطا فرما دیا۔ وہ بولنے بھی لگا، وہ دیکھنے بھی لگا، وہ سننے بھی لگا، وہ سمجھنے بھی لگا، وہ احساس بھی کرنے لگا۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی صرف کس کا؟ لمس کا کمال ہے، چھونے کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اس کا مطلب یہ ہوا سرکار نے تو کھجور کے تنے کو بھی کدھر شامل کر دیا؟ حیات والوں میں شامل کر دیا، اور جس کو حیات ملتی ہی نہیں، جو حیوان ہے ہی نہیں، پودا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ چیز عطا کر دی، تو آپ نے تو اپنے لمس سے اگلے کی جنسی تبدیل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے دوبارہ ہرا بھرا درخت بنا دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے دوبارہ ہرا بھرا درخت بنا دوں، مدینے کے لوگ قیامت تک تیرا پھل کھاتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے معنی میں قیامت تک کی زندگی لے لے۔ نمبر ایک آپشن۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو پھر تجھے جنت کا درخت بنا دوں، جنت کا درخت بنا دوں۔ ایمان والو، وہ کھجور کا تنا بھی بڑا سیانہ تھا، اس نے دنیا قبول نہیں کی، اس نے بھی آخرت قبول کی، وہ ترجیح دی۔ آج کا مسلمان کتنا نادان ہے، دنیا کی خاطر 100 پاپڑ بیل رہا ہے، حلال حرام ملا دیا ہے، جائز ناجائز ملا دیا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں، اس کو بھی آخرت کی پرواہ ہے۔ حالانکہ حساب کتاب وہ نہیں، ادھر حساب کتاب ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، آپ مجھے جنت کا ہی درخت بنا دیں۔ کتنا دانا تھا، کتنا عقل مند تھا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں رہا تو جب قیامت تک بھی رہوں، قیامت آئی اس کے بعد میں نے ختم ہو جانا ہے، جنت میں گیا تو پھر یہی سرکار ہوں گے اور دیدار ہوں، ادھر بہتر ہے، ادھر بہتر ہے۔ اب برادران اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، یہ بھی میں بتا دوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے، یہ کسی ایک جگہ مکمل واقعہ نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کی مختلف کتابوں میں، مختلف کتابوں، تو میں نے سب کو سمیٹ کر ایک واقعے کے انداز میں بیان کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے کوئی ایسی روایت گزر جائے جو اب میں بیان کر رہا ہوں وہاں نہ ہو، تو آپ نے بھی حاجی صاحب نے تو آدھا بیان کیا تھا، یہ آدھا پتہ نہیں اور کدھر ہے، یہ مختلف کتب میں آگے تفصیل ہوتی ہے۔ اب برادران اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا جہاں آپ کا منبر تھا، اس منبر کی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، آپ نے وہاں کہا کہ گڑھا کھودو۔ صحابہ سے کیا کہا؟ گڑھا کھودو۔ صحابہ نے گڑھا کھودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استن حنانہ کو دفن کیا، استن حنانہ کو دفن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جب یہ ساری بات بتائی کہ یہ جنت میں بھیج دیا گیا، مجھے یہ بتائیں جنت ہے کہاں؟ سوال ہے آپ، جنت کہاں ہے؟ یہ شاید کل بھی بتایا تھا، بتایا ہے اسلام میں کیا بتایا؟ قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی انہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہی ہائیسٹ، سب سے اونچا مقام جو ہے اس کے ساتھ جنت ہے۔ حضور کو وہ کہتا سرکار جنت میں بھیج دے، حضور اپنے منبر کے نیچے دفن کر رہے ہیں۔ صحابہ کے ذہن میں سوال نہیں آیا ہوگا جب تک یہ مانگی جنت اس نے دفن ادھر گے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوال ہے کہ جو ہم مردہ دفن کر کے آتے ہیں بعد میں کہتے ہیں دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، صرف روح نکلی ہے، ختم نہیں ہوا۔ یہ کافر بھی ہو تو اس کی روح نکلتی ہے، ختم وہ بھی، ختم ہو گئے تو پھر حساب کتاب کس سے، سوال جواب کس سے؟ وہ تو علامہ صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتا دیا۔ تو اب برادران اسلام، صحابہ کرام نے سوچا ہوگا کہ دفن تو انسان ہوتے ہیں، تو لکڑی بھی دفن ہو رہی ہے،
کبھی کسی نے لکڑی کو دفن کی ہے؟ ہم تو جانور مر جائے اتنی مہذب قوم ہے اس کو دفن نہیں کرتے، بھائی بڑا گلتا سڑتا رہتا ہے، بلدی اٹھا رہے تو اٹھا رہے، ہم نے اٹھانا ناک بند کر کے چلے جائیں گے، کوئی تکلیف گوارا نہیں کرے۔ تو دفن تو انسان کو کرتے ہیں، لکڑی دفن ہو گئی اور کہتے بھی وہ تو سدرۃ المنتہا کے، تو ادھر کیسے؟ تو برادران اسلام اب صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا سارے صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اگر کھجور کا تنا جنت مانگتا ہے سرکار اس کو دفن کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ جنت مصطفیٰ کے اختیار میں اللہ نے دے دی، چاہے تو اسی ریاض الجنہ کو جنت بنا دے اور چاہے تو اسے جنت میں پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ایک بات، اگلی بات، جنت اتنے اعلیٰ مقام پر ہے، اس کو دفن کر دیا پاؤں کے نیچے، ثابت یہ ہو گیا جنت جتنی بھی اونچی ہو ہے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، ہے مصطفیٰ کے قدموں، جو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ گیا سمجھو جنت میں پہنچ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیت اجمعین۔ آپ سب دوستوں کا